بچوں سوال نمبر 5 ہم نہیں کریں گے. سوال نمبر 6 ہے اس کا. الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. صرف ہم معنی کریں گے. وصف. وصف کا معنی ہے خوبی یا صفت. بخت. بخت کا معنی ہوتا ہے مقدر یا نصیب. برہمن. برہمن بتوں کا پوجنے والا، بت پرست، یا آپ کہہ سکتے ہیں پنڈت، ہندوؤں کا عالم. زنخدہ ٹھوڈی کا گڑھا. آتش آگ. بچوں سوال نمبر 7 ہے. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد کہتے ہیں الٹ کو. اندھیرا اجالا. جاگنا سونا. غم خوشی. آگ پانی. بچوں ریپیٹ کروں گی. اندھیرا اجالا، جاگنا سونا، غم خوشی، آگ پانی. بچوں سوال نمبر 8 ہے. درج ذیل مرکبات کے نام لکھیں. رخ و زلف. بچوں یہ واو کی وجہ سے ہے. رخ و زلف کے درمیان واو ہے تو یہ مرکب عطفی ہوگا. وہ دو الفاظ جن کو واو کی مدد سے جوڑا جاتا ہے حروف عطفی کہلاتے ہیں بچوں، مرکب عطفی کہلاتے ہیں. دندان یار یہ مرکب اضافی ہے جسے اضافت کے ساتھ بچوں ملایا جاتا ہے. کشت سخن یہ بھی مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے بچوں. غزل کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل کے جواب لکھیں. اس غزل کا مطلع کون سا ہے؟ تو بچوں مطلع اس غزل کا پہلا شعر ہے. پہلا شعر کیا ہے؟ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا. بچوں اس میں کھویا اور رویا ہم قافیہ اور کیا اس میں ہم ردیف ہے، لہٰذا یہ شعر غزل کا مطلع ہے. اور اگلا سوال ہوگا غزل کے مقطع کے متعلق. تو بچوں غزل کا مقطع آخری شعر ہے. زنخدہ سے آتش محبت رہی. آتش کے اوپر آپ کو تخلص کا سائن نظر آ رہا ہے تو یہ شعر مقطع ہوگا. زنخدہ سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا. ٹھیک ہے بچوں. اگلا سوال انہوں نے پوچھا ہے اس غزل کا ردیف کیا ہے. ردیف اور قوافی کے بارے میں پوچھے اگلے دو سوال. تو پوری غزل میں ردیف ہے کیا، کھویا کیا، رویا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے لاسٹ پہ. تو قافیے کے بعد جو الفاظ یا لفظ یوں کہ توں دہرائے جاتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ کیا ردیف ہے. اور بچوں اس میں ردیف سے پہلے جو الفاظ ہم آواز ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہا جاتا ہے. قافیے کی جمع قوافی ہوتا ہے. تو 5 قوافی کی نشاندہی. اگلا سوال ہے. کھویا، رویا، پرویا، سویا، بویا، گویا، دھویا اور ڈبویا اس میں قوافی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں نے اس میں کر لیے ہیں قوافی. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کیا ہے اگلا سوال؟ سوال نمبر 10 ہے. 5ویں شعر میں شاعر نے کیا استعارہ استعمال کیا ہے؟ تو بچوں 5ویں شعر میں شاعر نے محبوب کے لیے بت کا استعارہ استعمال کیا کیونکہ بت محبوب کو اس نے براہ راست ہی بت قرار دے دیا ہے. بچہ اگلا ٹاپک بھی ہے استعارہ کا. تو آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں استعارہ. پیج نمبر 133 ہے. استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے. استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے. علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے. ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہوتا ہے. استعارے میں پہلی چیز کو مستعار لہو یعنی جس کے لیے کوئی معنی ادھار لیا جائے، دوسری چیز کو مستعار منہ جس سے معنی ادھار لیا جائے، اور دونوں کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے. استعارہ میں مستعار لہو کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ پر مستعار منہ آتا ہے. مستعار منہ اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ مستعار لہو کے معنی دیتا ہے. استعارہ کی مندرجہ ذیل مثالیں ہیں. ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے. ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے. اب ماں نے اپنے بیٹے کے لیے چاند استعمال کیا ہے جو کہ استعارہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں. یہاں پہ آنسوؤں کا تذکرہ نہیں ہے لیکن ستارے آنسوؤں کے لیے استعارہ ہے. پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا. یہاں پہ پاکستانی شیر
پاکستانی فوج کے لیے، اور بھارتی گیدڑ بھارتی فوج مراد ہے، ٹھیک ہے۔ عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، یہاں پہ عرب کا چاند جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیے، پنڈی ایکسپریس سے مراد شعیب اختر ہے، ٹھیک ہے، تیز ترین بالر۔ آگے بچوں انہوں نے تفصیل بیان کی ہوئی ہے، آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی مثال میں چاند مستعار منہو ہے جو بیٹے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال میں ستارے کا لفظ آنسوؤں کے لیے آیا ہے۔ تیسری مثال میں پاکستانی شیر سے پاکستانی فوج اور بھارتی گیدڑ سے مراد بھارت کی فوج ہے۔ چوتھی مثال میں عرب کا چاند مستعار منہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستعار لیا گیا ہے۔ آخری مثال میں پنڈی ایکسپریس پاکستان کے تیز رفتار بالر شعیب اختر کے لیے مستعار ہے۔ استعارے کے استعمال سے بیان میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہوتی۔ تو آئیے ہم قواعد انشاء کی کتاب سے بھی پڑھ لیتے ہیں یہ ٹاپک، تاکہ سمجھ آپ کو اچھی طرح سے آ جائے۔ بچوں یہ اگلا ٹاپک خطوط کا ہے، تو ہم کرنے جا رہے ہیں خط نمبر 10، اور یہ بچوں خط ہے، ایک رسمی خط ہے، تاجر کتب کے نام خط ہے کتابیں منگوانے کے لیے۔ تاجر کو خط لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو بچوں آپ لوگوں نے یہاں پہ پتہ لکھنا ہوگا، آپ لوگ ویسے تو امتحان میں جب لکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے امتحانی مرکز، ٹھیک ہے، تو امتحانی مرکز ہی لکھیں گے، اور اس کے بعد ڈیٹ لکھیں گے، جیسے یہاں پہ لکھے 22 اپریل 2018، تو ہم لکھیں گے جیسے کہ آج ہے 11 جولائی 2020۔ تو آگے آپ شروع کریں گے مکرمی جناب مینیجر صاحب، ٹھیک ہے، مینیجر صاحب کے بعد آپ کوما لکھیں گے، اس کے بعد سرتاج بک ڈپو کی جگہ پہ آپ کوئی بھی بک ڈپو لکھ سکتے ہیں، جیسے خالد بک ڈپو، امین بک ڈپو وغیرہ، کوئی بھی فرضی بک ڈپو بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور یہاں پہ آپ کوما لکھ کے الف ب جیم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، برائے کرم مدرج ذیل کتب بہت جلد بذریعہ VPP ارسال فرما کر نوازیں، کرم ہوگا۔ آگے آپ لوگوں نے کتابوں کے نام لکھ دینے ہیں، 7-8 جو بھی کتابیں منگوانی ہیں، 3-4 جیسے انہوں نے منگوائی ہوئی ہے، اسلامی جنگیں جلد اول دوم سوم، یعنی 3 جلدیں یہ منگوائی ہوئی ہیں۔ اردو قواعد انشاء برائے ناہم داہم، ٹھیک ہے، فارسی گرامر برائے جماعت ناہم داہم، سرتاج لغات اردو، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے منگوائی ہوئی ہے کتابیں۔ تو آپ لوگوں نے ایڈریس بھی لکھنا ہوتا ہے جس پہ کتابیں منگوانی ہیں۔ تو یہ فارمل سا ایک خط ہے جسے آپ نے اگر ایز اٹ ایز بھی لکھ دیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیچے آپ لوگوں نے لکھنا ہے مخلص قرۃ العین کی جگہ پہ الف ب ج، ٹھیک ہے۔ اور بچے اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو کروا دیا ہوا تھا ہمسائے کے نام خط موسیقی بند کروانے کی درخواست کرنا تاکہ پڑھائی میں دقت نہ ہو، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، موسیقی بند کروانے کی درخواست کرنی ہے تاکہ پڑھائی میں مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے لکھنا ہوگا امتحانی مرکز، اس کے بعد کچھ بھی نہیں لکھنا، پھر آپ لوگوں نے ڈیٹ لکھنی ہے جیسے کہ آج ہے 11 جولائی 2020۔ مکرمی جناب اورنگزیب صاحب، تو آپ کوئی بھی فرضی نام لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں امتحانات قریب آ رہے ہیں، دن اسکول میں گزر جاتا ہے اور رات کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے جس میں طالب علم پڑھ کر امتحان کے لیے تیاری کر سکے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو موسیقی بہت پسند ہے اور عام طور پر ریڈیو کو چالو رکھتے ہیں، اور آواز بھی عموماً اونچی ہوتی ہے جس سے میرے مطالعے کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ملتمس ہوں کہ اگر رات کو ریڈیو سے شغل نہ فرمائیں تو احسان ہوگا۔ اگر ریڈیو سننا لازمی ہو تو آواز کو اتنا مدھم کریں کہ آواز آپ کی دیواریں عبور نہ کر سکے، تاکہ میں بھی کچھ پڑھ کر آپ کو دعا دوں۔ امید ہے کہ آپ ممنونیت کا موقع دیں گے۔ فقط والسلام، مخلص الف ب ج۔ بچوں یہ بہت پرانی بک ہے آپ لوگوں کی، اور اس میں 1970 کے آس پاس کی باتیں کی گئی ہیں، تو آپ لوگ ہینڈ فری کا بھی مشورہ دے سکتے ہیں اسے، اور لازمی نہیں کہ ہم سارے ریڈیو ہی سنتے ہوں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے وہ موسیقی سن سکتے ہیں۔ تو بچوں آپ لوگ کچھ تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ یہی خط لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا اور سب کا خیال رکھیں بچوں۔ خط کا پیٹرن بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، اسے بھی یاد کریں، اور آپ لوگ لکھتے بھی رہیں خط ساتھ ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کا سمر پیک ہوم ورک بھی کمپلیٹ ہوتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔